بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عائشہ سے بہت محبت تھی۔ ایک مرتبہ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ السلام سے دریافت کیا، آپ دنیا میں سب سے زیادہ کس کو محبوب رکھتے ہیں؟ آپ نے فرمایا عائشہ کو۔ عرض کیا گیا کہ اللہ کے رسول، مردوں کی نسبت یہی سوال ہے؟ فرمایا کہ عائشہ کے والد کو۔ آپ کا نام عائشہ، لقب صدیقہ اور حمیرہ، خطاب ام المؤمنین اور کنیت عبداللہ ہے۔ چونکہ آپ صاحب اولاد نہ تھی، اس لیے آپ نے اپنی بہن حضرت اسماء کے صاحبزادے اور اپنے بھانجے حضرت عبداللہ بن زبیر کے نام پر حضور کے ارشاد کے مطابق اپنی کنیت عبداللہ رکھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ کے والد کا نام عبداللہ، ابوبکر کنیت اور صدیق لقب تھا۔ ماں کا نام رومان تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ کا سلسلہ نسب باپ کی طرف سے 7ویں پشت اور ماں کی طرف سے 11ویں یا 12ویں پشت پر جا کر حضور علیہ السلام سے مل جاتا ہے۔ حضرت صدیقہ کی پیدائش سے 4 سال قبل ہی آپ کے والد ماجد سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ دولت اسلام سے مالا مال ہو چکے تھے۔ آپ کا گھر نور اسلام سے منور ہو چکا تھا، اس لیے آپ نے آنکھ کھولتے ہی اسلام کی روشنی دیکھی۔ اللہ تعالیٰ کا یہ خاص انعام ہے کہ کبھی کفر و شرک کی آواز تک نہ سنی۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ سے شادی سے قبل حضور علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ ایک فرشتہ ریشم کے کپڑے میں کوئی چیز لپیٹ کر آپ کے سامنے پیش کر رہا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ کا کاشانہ نبوت میں حرم نبوی کی حیثیت سے داخل ہونے کے بعد قرآن مجید کا ایک بڑا حصہ نازل ہوا۔ آپ کو کم و بیش 10 سال حضور کے ساتھ رہنے کا شرف حاصل ہوا۔ خود صاحب قرآن سے قرآن سنتی، جس آیت کا مطلب سمجھ میں نہ آتا حضور سے اس کا مفہوم سمجھ لیتی۔ اسی نور خانے میں آپ نے کلام الہی کی معرفت، ارشادات، رسالت کا علم، رموز و اسرار دین کی عظیم الشان واقفیت حاصل کی۔ حضرت عائشہ کو علم دین کے علاوہ تاریخ، ادب اور طب کے علوم میں بھی کافی مہارت حاصل تھی۔ غرض کہ اللہ رب العزت نے آپ کی ذات اقدس میں علم الانساب، شعر و شاعری، علوم دینیہ، ادب و تاریخ اور طب جیسے علوم جمع فرما دیے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا 7 سال کی عمر میں حضور سے نکاح ہوا۔ 9 برس کی عمر میں رخصتی ہوئی۔ حضرت عائشہ صدیقہ بچپن ہی سے نہایت ہی ذہین و فطین اور عمدہ ذکاوت کی مالک تھی۔ مولانا سید سلمان ندوی رقم تراز ہیں کہ عموماً ہر زمانے کے بچوں کا وہی حال ہوتا ہے جو آج کل کے بچوں کا ہے۔ 7-8 برس تک تو انہیں کسی بات کا مطلق ہوش نہیں ہوتا اور نہ ہی وہ کسی بات کی تہہ تک پہنچ سکتے ہیں، لیکن حضرت عائشہ لڑکپن کی ایک ایک بات یاد رکھتی تھی، ان کی روایات کرتی تھی، ان سے احکام مستنبط کرتی تھی۔ ہجرت کے وقت ان کا سن عمر 8 برس، لیکن اس کم سنی اور کم عمری میں ہوش مندی اور قوت حافظہ کے حال تھا کہ ہجرت نبوی کے تمام واقعات اور جزیات ان کو یاد تھی۔ اس سے بڑھ کر کسی صحابی نے ہجرت کے واقعات کو ایسی تفصیل کے ساتھ نقل نہیں کیا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ جس گھر میں دلہن بن کر آئی تھی، وہ کوئی عالی شان اور بلند و بالا عمارت پر مشتمل نہ تھا۔ مسجد نبوی کے چاروں طرف چھوٹے چھوٹے حجرے تھے، انہی میں ایک حجرہ سیدہ عائشہ صدیقہ کا مسکن تھا۔ یہ حجرہ مسجد نبوی کی شرقی جانب تھا، اس کا دروازہ مسجد کے اندر کھلتا تھا۔ گھر یا حجرے کا صحن ہی مسجد نبوی کا صحن تھا۔ حضور علیہ السلام اسی دروازے سے ہو کر مسجد میں تشریف لے جاتے۔ جب آپ مسجد میں اعتکاف کرتے تو سر مبارک حجرے کے اندر کر دیتے۔ حضرت عائشہ اسی جگہ بالوں کو کنگھی کرتی تھی۔ حجرے کی وسعت 6-7 ہاتھ سے زیادہ نہ تھی۔ دیواریں مٹی کی تھی، چھت کو کھجور کی ٹہنیوں سے ڈھانک کر اوپر کمبل ڈال دیا گیا تھا۔ بارش سے محفوظ رہے اور بلندی اتنی تھی کہ آدمی کھڑا ہوتا تو ہاتھ چھت کو لگ جاتا۔ گھر کی کل کائنات، ایک چارپائی، ایک چٹائی، ایک بستر، ایک تکیہ جس میں کھجوروں کی چھال بھری ہوئی تھی، آٹا اور کھجوریں رکھنے کے لیے 2-3 برتن تھے، پانی کے لیے ایک بڑا برتن اور پانی پینے کے لیے ایک پیالہ تھا۔ کبھی کبھی راتوں کو چراغ جلانا بھی استطاعت سے باہر تھا۔ 40 راتیں گزر جاتی اور گھر میں چراغ نہیں جلتا تھا۔
ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کو حضور سے نہ صرف محبت تھی بلکہ شغف اور عشق تھا۔ اگر ذرا بھی آپ کے چہرے پر حزن و ملال اور کبیدہ خاطری کا اثر نظر آتا تو بے قرار ہو جاتی۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ نے بچپن سے جوانی تک کا زمانہ اس ذات اقدس کی صحبت میں بسر کیا جو دنیا میں مکارم اخلاق کی تکمیل کے لیے آئی تھی۔ چنانچہ حضرت عائشہ صدیقہ کا اخلاق نہایت ہی بلند تھا۔ آپ نہایت سنجیدہ، فیاض، قانع، عبادت گزار اور رحم دل تھی۔ آپ زہد و قناعت کی وجہ سے صرف ایک جوڑا پاس رکھتی تھی، اس کو دھو دھو کر پہن لیتی تھی۔ آپ کو خدا نے اولاد سے محروم رکھا، لیکن آپ نے عام مسلمانوں کے بچوں کو اور زیادہ تر یتیموں کو لے کر پرورش کر لیا کرتی تھی، ان کی تعلیم و تربیت کرتی تھی اور ان کی شادی بیاہ کے فرائض انجام دیتی تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ عبادت الہی میں اکثر مصروف رہا کرتی تھی، دیگر نمازوں کے ساتھ رات کو اٹھ کر نماز تہجد ادا فرمایا کرتی تھی۔ حضور کی وفات کے بعد بھی اس نماز کی پابندی میں کوئی فرق نہیں آیا۔ حضور نے ایک سوال کے جواب میں فرمایا کہ عورتوں کے لیے حج ہی جہاد ہے، اس لیے حضرت عائشہ صدیقہ حج کی بہت زیادہ پابندی فرمایا کرتی تھی۔ تقریباً ہر سال حج کے لیے تشریف لے جاتی، حج کے بعد عمرہ بھی ادا کرتی۔ آخر رمضان میں جب حضور اعتکاف فرماتے تو حضرت عائشہ صدیقہ بھی اتنے ہی دن سین میں خیمہ نصب کروا کر اعتکاف میں گزارتی۔ قناعت کا جذبہ عورتوں میں بہت کم پایا جاتا ہے، لیکن سیدہ عائشہ کی ذات اقدس میں قناعت کی صرف بدرجہ اتم موجود تھی۔ ان کی تقریباً ساری زندگی ہی اسرت و تنگی و فکر و فاقہ میں گزر گئی۔ حضرت عائشہ خود فرماتی ہے کہ ہم پر پورا ایک مہینہ گزر جاتا اور گھر میں آگ تک نہ جلاتے۔ ہماری غذا پانی اور چھوارے ہوتے تھے، مگر کہیں سے تھوڑا سا گوشت آ جاتا تو ہم کھا لیتے۔ آپ میں اثار کا جذبہ بھی بہت زیادہ پایا جاتا تھا۔ صرف ایک قسم کے کفارے میں آپ نے ایک بار 40 غلام آزاد کیے۔ آپ کی آزاد کردہ غلاموں کی تعداد 66 ہے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ کے اخلاق کا سب سے ممتاز جوہر ان کی فیاضی اور کشادہ دستی تھا۔ خیرات میں تھوڑے بہت کا لحاظ نہ کرتی، جو موجود ہوتا سائل کی نظر کر دیتی۔ حضرت غزوہ سے روایت ہے کہ ایک دفعہ حضرت عائشہ نے ان کے سامنے پوری 70,000 کی رقم خدا کی راہ میں دے دی۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ 1,00,000 درہم بھیجے، شام ہونے تک سب محتاجوں کو دے دیا۔ حضرت ابن زبیر نے ایک دفعہ 2 بڑی تھیلیوں میں 1,00,000 کی رقم بھیجی، انہوں نے ایک طبق میں یہ رقم رکھ لی اور اس کو بانٹنا شروع کر دیا۔ اس دن آپ روزے سے ہونے کی باوجود افطاری کے لیے بھی کچھ رقم نہ بچا سکیں۔ آپ بہت زیادہ رقیق القلب تھی، دل میں خوف اور خشیت الہی تھی، بہت جلد رونے لگتی۔ ایک دفعہ کسی بات پر قسم کھا لی، پھر لوگوں کے اصرار پر ان کو اپنی قسم توڑنا پڑی، گو کہ اس کے کفارے میں 40 غلام آزاد کیے، مگر جب واقعہ یاد کرتی تو روتے روتے آنچل تر ہو جاتا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کی صفائی میں 17 قرآنی آیات نازل ہوئی۔ اس طرح غزوہ ذات الرقا کے موقع پر بھی حضرت عائشہ کی وجہ سے تیمم کا حکم نازل ہوا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کا امت مسلمہ پر بہت بڑا احسان ہے کہ ان کے مبارک واسطے سے امت کو دین کا ایک بڑا حصہ نصیب ہوا۔ صحابہ کرام کی ربانی جماعت کے وہ قابل فخر و ناز افراد جنہوں نے حضور کے ارشادات و فرمودات اور آپ کی قدسی حرکات و سکنات کثرت سے نقل کی، ان میں حضرت عائشہ کا 6 نمبر ہے۔ حضرت عائشہ سے حضور کی 2,210 حدیثیں مروی ہیں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری فرماتے ہیں کہ کہا صحابہ کو کوئی مشکل پیش نہ آئی جس کے بارے میں حضرت عائشہ سے پوچھا ہو اور ان کے پاس اس کی کچھ معلومات نہ ہو۔ امام ظاہری فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ تمام لوگوں میں سب سے زیادہ عالم تھی، بڑے بڑے صحابہ ان سے پوچھا کرتے تھے۔ عائشہ صدیقہ کی عمر 67 سال کی ہو چکی تھی۔ اسی سال رمضان المبارک میں آپ بیمار ہوئی۔ جب کوئی مزاج پرسی کرتا تو فرماتی اچھی ہوں۔ رمضان المبارک 58 ہجری کی رات 17 رمضان المبارک رحمت دو عالم کی حرم اور تمام مسلمانوں کی ماں حضرت عائشہ صدیقہ اپنے فرزندوں کو سوگوار چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے رخصت ہوگی۔ اللہ پاک کی حضرت عائشہ کو عطا کردہ خوبیاں۔ حضرت عائشہ صدیقہ خود فرماتی ہیں کہ اللہ نے مجھے 9 باتیں ایسی عطا فرمائی جو دنیا میں میرے سوا کسی کو عطا نہیں ہوئی۔ خواب میں حضور علیہ السلام کے سامنے فرشتوں نے میری تصویر پیش کی۔ جب میں 7 برس کی تھی تو آپ نے مجھ سے نکاح کیا۔ 9 برس کی عمر میں میری رخصتی ہوئی۔ میرے سوا آپ کی خدمت میں کوئی اور کنواری بیوی نہ تھی۔
حضور جب میرے پاس ہوتے تب بھی وحی آتی تھی۔ میں آپ کی محبوب ترین بیوی تھی۔ میری شان میں قرآنی آیات نازل ہوئی۔ میں نے حضرت جبرائیل کو اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھا۔ آپ نے میری ہی گود میں سر مبارک رکھے ہوئے وفات پائی۔ اللہ تعالی ہمیں بھی صحابہ کرام کے رستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔